کہ دنیا کے سب سے محفوظ سب سے مشہور میوزیم میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب وہ بھی دن دہاڑے اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی۔ چند افراد تعمیراتی مزدور یعنی کنسٹرکشن ورکرز کا بھیس بدل کر آئے، اندر پہنچتے ہی انہوں نے جو وہاں پہ کھڑکیاں تھیں ان کے شیشے توڑے ہیں۔ تیز رفتار موٹر بائک جو ہے ٹی میکس، اس موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پیرس کی گلیوں میں غائب ہو گئے ہیں۔ چوری ہونے والی چیزوں میں زیادہ تر جو ہے وہ نپولین کے ذاتی زیورات اور شاہی خاندان کے جواہرات شامل ہیں۔ ان نایاب زیورات اور نوادرات کے مالک کا اندازہ ممکن ہے کیونکہ یہ صرف سونے یا ہیرے کے نہیں بلکہ فرانس کی تاریخ اور ثقافت کا ورثہ ہے۔ لندن سے ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آیا ہوں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی تاریخ کی یہ سب سے دلیرانہ، سب سے حیران کن واردات ہے۔ چوری کی ایک ایسی واردات جس سے نہ صرف فرانس بلکہ پوری دنیا کو ایک مرتبہ کے لیے چونکا دیا ہے۔ 19 اکتوبر یعنی گزشتہ ہفتے اکتوبر کی صبح دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور عجائب گھر لوور میوزیم، جہاں دنیا کے عظیم فنکاروں کا ایک خزانہ ہے، اس میں چند منٹوں کے اندر ایک ایسی واردات ہوئی جو کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ اگر لوگوں نے بینک کی ڈکیتی یا رابریز وغیرہ کی دیکھی ہو کہانی یا فلمیں اکثر بالی ووڈ یا ہالی ووڈ سے آتی رہی ہیں، تو چوری کا اس دفعہ جو ہدف تھا وہ لوور میوزیم کے عمارت کا جنوبی حصہ ڈینون ونگ تھا۔ میں اس میں گیا ہوا ہوں اس میوزیم میں، تو یہ گیلری جو ہے اس میں ایک ہے، اس کا نام ہے گیلری ڈے اپولون، جس میں فرانسیسی شاہی زیورات رکھے جاتے ہیں، اور یہ یہاں صدیوں پرانے شاہی اور نپولین بوناپارٹ کے دور کے زیورات رکھے ہوئے ہیں۔ تو میڈیا نے جو خبریں دی ہیں اس کے مطابق عینی شاہد کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا ہے کہ چند افراد تعمیراتی مزدور یعنی کنسٹرکشن ورکرز کا بھیس بدل کر آئے، انہوں نے ایک ٹرک لفٹ اور ایک فریٹ ایلیویٹر جس سے سامان مال بردار جو لفٹ کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ میوزیم کے اوپر کی ایک منزل تک گئے ہیں، اور اندر پہنچتے ہی انہوں نے جو وہاں پہ کھڑکیاں تھیں ان کے شیشے توڑے ہیں، اور شیشے توڑ کے اندر گئے ہیں۔ اندر جا کے انہوں نے جو ہاں بھی وہ محفوظ طریقے سے جو ان میں فریمز ہوتے ہیں شیشے کے مضبوط سے، کہا جاتا ہے کہ انبریکیبل گلاسز ہوتے ہیں، ان کو توڑا ہے۔ وہاں سے جو بھی ان کو قیمتی زیورات ملے اور ان سب کو انہوں نے چند منٹوں کے اندر جمع کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوروں نے تمام کارروائی یعنی یہ واردات 7 سے 10 منٹ کے اندر مکمل کی ہے، یعنی یہ سارا کام انہوں نے 7 سے 10 منٹ کے اندر کیا ہے۔ اور جب وہ نیچے اترے ہیں اس کے بعد وہ تیز رفتار موٹر بائک جو ہے ٹی میکس، اس موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پیرس کی گلیوں میں غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی نہیں بتایا گیا کہ اس وقت کتنے لوگ تھے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ فی الحال کی اطلاعات کے مطابق 2 لوگ تھے اس واردات میں۔ اور جب یہ غائب ہوئے تو وہ ایک ایسے علاقے میں جو پیرس کے پولیس ہیڈ کوارٹر سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب ایک واردات چند منٹوں میں ہوئی تو پولیس کیا کر سکتی تھی وہاں پہ؟ بہرحال تو چوری ہونے والی چیزوں میں زیادہ تر جو ہے وہ نپولین کے ذاتی زیورات اور شاہی خاندان کے جواہرات شامل ہیں، ہیرے اور اس میں ایمرلڈز وغیرہ جو ہیں۔ تو ان میں نپولین سوئم جو تھے، نپولین the تھرڈ، اس کی اہلیہ جو تھی ایمپریس یوجینی، اور خود نپولین کی ملکہ کوئین میری لوئی، ان کے تاج، ہار اور سونے کے کنگن جو ہیں وہ اڑا لیے گئے ہیں۔ ان نایاب زیورات اور نوادرات کے مالک کا اندازہ ممکن ہے کیونکہ یہ صرف سونے یا ہیرے کے نہیں بلکہ فرانس کی تاریخ اور ثقافت کا ورثہ ہے۔ میوزیم کے حکام نے کہا ہے کہ زیورات کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان میں سے ایک ٹوٹا ہوا تاج جو ہے تیارہ، وہ ایمپریس یوجینی کا تھا، اور میوزیم کے قریب سڑک سے بعد میں کہیں ملا ہے، اس رستے سے جس رستے سے وہ فرار ہوئے ہیں یہ واردات کرنے والے، جس سے امید بندی کہ شاید باقی نوادرات بھی برآمد ہو جائیں۔ شاید پولیس یہ سمجھ رہی کہ کچھ شوقین لوگوں نے کیے، انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ میرا صرف انداز ہے۔ تو لوور میوزیم جو پیرس میں ہے نہ صرف فرانس بلکہ دنیا بھر کا ثقافتی مرکز ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وزٹرز جو کسی میوزیم میں اگر آتے تو وہ یہ لوور میوزیم ہے۔ یہاں لیونارڈو ڈاونچی کی مشہور پینٹنگ مونالیزا ہے، قدیم یونانی مجسمہ وینس ڈ مائلو ہے، اور یونانی دیوی کا پرانا مجسمہ ونگڈ وکٹری
وہ بھی یہاں وجہ اس جیسے مطلب ایک عالمی شاہکار یا فن پارے کہہ لیں وہ وہاں پر ہیں. لیکن گیلری ڈی اپولون وہ جگہ ہے جہاں فرانس کے شاہی جواہرات، تاج، تلواریں اور تمغے رکھے ہوئے ہیں. یعنی فرانس کی بادشاہت اور سلطنت جو تھی، جسو امپائر تھی، تو اس کے دور کی تمام جو مہنگی مہنگی نشانیاں ہیں وہ گیلری ڈی اپولون میں موجود ہیں. تو چوری کے بعد فرانسیسی وزیر داخلہ لوران ڈیونیز نے کہا کہ یہ کوئی عام واردات نہیں تھی بلکہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی تھی. یہ بھی وزیروں کے عام طور پہ بڑے سطحی قسم کے بیانات ہوتے ہیں. واردات جس نے کی ہے اس سے منصوبہ بندی کی ہوگی، وہ کوئی چھابڑی سے اٹھا کے تھوڑی بھاگے وہ. تو ان کے مطابق چوروں کی یہ ٹیم ماہر پیشہ ور تھی جس نے پہلے سے میوزیم کے اندرونی نقشے اور حفاظتی کمزوریاں سمجھ رکھی تھیں. ہوں گے. بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ چوروں نے غالباً تعمیراتی کام کے دوران سیکیورٹی میں پیدا ہونے والے کسی ایک ڈیفیکٹ کو، نقص کو یا کمزوری کو سمجھ لیا اور اس کا فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے تعمیراتی مزدوروں کی وردی پہنی، گاڑیاں بھی اسی طرز کی استعمال کی اور ممکنہ طور پر اندر سے معلومات بھی حاصل کی ہوں. اب یہ سب اندازے ہیں، ابھی کچھ حتمی طور پہ پولیس نے نہیں بتایا. تو پولیس نے فوری طور پہ میوزیم کو بند کر کے علاقہ سیل کر دیا کہ شاید کچھ مل جائے. بہرحال کچھ دیر بعد ہی کھول دیا گیا تھا میوزیم. فرانسیسی صدر ایمینول میکرون نے اعلان کیا کہ یہ خزانے فرانس کی قوم کی ملکیت ہیں اور ہم ان کے ہر ٹکڑے کو واپس لائیں گے. یہ بھی بڑے عامیانہ سے بیانات ہیں جو ہر صدر کو دینے پڑتے. تو تحقیقات میں فرانسیسی پولیس کی خصوصی ٹیمیں شامل ہیں جو ڈھونڈ رہی ہیں. ان میں ایک فائن آرٹ کے جرائم کے ماہر پولیسز کو کہا جاتا ہے آرٹ کرائم یونٹ، یعنی پورے پولیس ایک یونٹ ہی ہے جو اس قسم کی فائن آرٹس کی چوریوں کو ان کا سراغ لگاتا ہے. ایک فورنزک ماہرین اور انٹرپول سے بھی مدد لی جا رہی ہے. لیکن ماہرین خبردار کریں کہ چونکہ یہ زیورات دنیا بھر میں معروف ہے، سب جانتے ہیں، اس کی ہر جگہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے انہیں بیچنا تقریباً ناممکن ہے. آپ اوپن مارکیٹ میں تو نہیں بیچ سکتے، شاید سیکریٹلی بیچ دیں، لیکن تاہم خدشہ ہے کہ چور انہیں الگ کر کے فروخت کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے خدشہ ہے کہ فرانس کی تاریخ کی ایک اہم نشانیاں مٹ جائیں گی. یعنی وہ سونے کو ڈھال لیں گے، جو اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، ایمرلڈز لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ توڑ کے تراش کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لیں گے اور اس سے یہ ایک تاریخ کی ایک نشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ واقعہ دنیا کے دیگر مشہور عجائب گھروں میں ہونے والی بڑی چوریوں کی یاد دلاتا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہاں پہ میوزیم، میں بینکوں کی ڈکیتی کی نہیں بات کر رہا، میں میوزیم سے جہاں پہ فائن آرٹس یا نوادرات چرائے گئے ہیں. مثال کے طور پر 1990 میں امریکی شہر بوسٹن کے آرٹ میوزیم ایزابیلا اسٹیورٹ گارڈنر میوزیم سے 2 نقلی پولیس اہلکاروں نے ڈچ مصور ریمبرانڈ اور ہالینڈ کے مصور ویمیر کے نایاب فن پارے چرا لیے تھے، جن کی مالیت $500 ملین بتائی جاتی تھی، اور یہ پینٹنگز آج تک برآمد نہیں ہو سکی ہیں. 2019 میں جرمنی کے شہر میں وہاں پہ جو ان کا ایک سمجھے کہ خزانے کے میوزیم ہے، گرین والڈ سے 4000 سے زائد ہیرو پر مشتمل زیورات چرا لیے گئے تھے، جن کی قیمت 100 ملین یورو سے زیادہ بنتی ہے. اس طرح برلن کے بورڈے میوزیم جو ہے اس سے 100 کلو گرام وزنی سونے کا ایک سکہ تھا، وہ چوری ہوا. تو یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے لندن کا برٹش میوزیم ہو، نیو یارک کا میٹروپولیٹن میوزیم ہو، یا رومن کیتھولک پوپ کی ریاست ویٹیکن کا ان کا اپنا میوزیم ہو، جو پوپ کی اپنی ریاست ہے ویٹیکن سٹی، وہاں بھی ایک میوزیم ہے. تو ان میں سے کوئی جگہ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے. جب اگر لوور واردات ڈالی جا سکتی جو کہ سب سے محفوظ سمجھا جاتا تھا، تو کہیں بھی ممکن ہے. تو تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا بھر میں صرف چند درجن ادارے ایسے ہیں جو لوور کے درجے کی سیکیورٹی رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکمل تحفظ کبھی ممکن نہیں، خاص طور پر جب تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہوں یا عملہ کم ہو. تو پیرس کے لوگ اب بھی حیرت زدہ ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے سب سے محفوظ، سب سے مشہور میوزیم میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب، وہ بھی دن دہاڑے، اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی. تو لوور میوزیم اب بند ہے، سیکیورٹی کا سرنو جائزہ لیا جا رہا ہے، مگر اس کے سنہری ہال خاموش ہیں. اب وہاں پہ لوگ وزٹرز نہیں ہیں، اور یہ خاموشی اب خود ایک سوال بن گئی کہ انسان اپنی تاریخ اور ورثے کو محفوظ رکھنے میں کیا کامیاب ہو سکے گا مکمل طور پہ. یہ ہم نے آپ کو بتایا لوور میوزیم پیرس میں چوری کی ایک تازہ ترین مثال اور ایک واقعہ. یہ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے؟ ہمارے چینل پر آ کر ہمارے اس میں کامنٹس پہ فیڈ بیک دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.